کچھ لوگ دین کے نشے میں ہیں، اکثر لوگ دنیا کے نشے میں، نشے میں دونوں ہیں۔ اسلام ہم اسلام کو سمجھے ہی نہیں۔ اسلام آیا ہے دنیا کے مظلوموں کو انصاف دلانے، یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم نے کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لی، ہم ہو گئے شیخ الحدیث، ہم ہو گئے وقت کے سب سے بڑے صوفی بزرگ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ بھائی بوتل لے آؤ پانی، ہم پڑھ کے پھونک دیں۔ ہمارا کام ہے تعویذ لکھنا۔ بیان کے 2 گھنٹے کے بیان کے بعد کوئی اٹھ کے آتا ہے کہ حضرت مجھے آپ سے 1 منٹ کی بات کرنی ہے۔ حضرت بیچارے خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید ایک شخص کے دل میں کچھ آیا ہے۔ وہ آ کے کان میں کیا کہتا ہے؟ حضرت میری بیوی 2 بجے رات میں اس کے کان میں سیٹی بجتی ہے۔ بھیا سیٹی بجاتے تم ہو گے، میں نے تو تمہاری بیوی کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ سیٹی بجتی تو میں کیا کروں؟ کاٹ لو اس کا کان۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ ان سے کہا جا رہا ہے ملک کو بچاؤ، ان سے کہا جا رہا ہے ملک کے لیڈر بنو، اور ہم تلاش کر رہے ہیں کسی نیتا جی کو۔ زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اور اگر کوئی نیتا، آپ کے بہار میں ایسے کئی نیتا ہیں، نام تو میں لوں گا نہیں، جو مسلمانوں کے جلسوں میں آتے ہیں ٹوپی لگاتے ہیں، اور جب ٹوپی لگا ہوا کوئی نیتا آپ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں صحابہ آ گئے کیا؟ اور کہیں اس نے ہرا یا لال رومال اوڑھ لیا، تب تو آپ رونے لگتے ہیں۔ او خواجہ نتیش صاحب، ہم کو بیعت کر لیجئے سلسلے عالیہ نتیشیہ۔ ہاں، بڑا مبارک سلسلہ ہے، فرشتے اترتے، ہمیں مرید کر لیجئے۔ یہ ہے مسلمان، یہ مسلمانوں کا پستی، یہ مسلمانوں کے فکری عقلی انحطاط۔ اتنے بے عقل ہو گئے مسلمان، ہر نیتا کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان سے پٹتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، ان سے پٹتے ہیں تو بڑی دیر واپس آ جاتے ہیں۔ فٹ بال ہو گئے، ایک نے ادھر سے کک کیا ادھر چلے گئے، دوسرے نے ادھر سے کک کیا ادھر آ گئے۔ یہ نہیں ہے مسلمانوں کی شان۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی، تم اسلام کو سمجھ کر مسلمان نہیں ہو، تم صرف اس لیے مسلمان ہو کہ تم اتفاق سے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو، بس دیٹس اٹ۔ تم نے قرآن کو سمجھ کر اسلام کو قبول نہیں کیا۔ سمجھنا دور کی بات ہے، تم میں سے اکثر صحیح قرآن پڑھ بھی نہیں پاتے۔ اللہ کرے میری یہ بدگمانی غلط ہو۔ اسلام ایک تحریک ہے، اسلام ایک انقلاب ہے، اسلام بندے کو رب سے بھی جوڑتا ہے اور سماجوں کو سماجوں سے بھی جوڑتا ہے، بندوں کو بندوں سے بھی جوڑتا ہے۔ اللہ کے بندوں، ایک ہی بات کہنے آیا ہوں، اسلام کو سمجھ لو، اس کے بعد چاہو تو اپناؤ، چاہو تو ریجیکٹ کر دو معاذ اللہ، لیکن سمجھو تو لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ قرآن چاہتا ہے کہ جو انکار کر کے ہلاک ہو وہ سوچ سمجھ کر انکار کرے، اور جو قبول کرے کامیاب بنے وہ سوچ سمجھ کر قبول کرے۔ ہمارے انڈیا کے مسلمانوں نے بالکل طے کر لیا کہ اسلام کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ آج کسی طرح اس غلطی کی اصلاح ہو جائے، میں اتنا مجھے وعدہ کر کے یقین دلا دو مجھ بیمار بوڑھے اور مسافر کو کہ آج سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کریں۔ قرآن کو سمجھو، لاکھوں علماء نے قرآن کے ترجمے کیے، کس لیے کیے؟ علماء کو تو قرآن کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں،
ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے. تم ترجمہ نہیں پڑھ سکتے, تم عربی نہیں سمجھتے ہو. اول تو یہی بہت بڑا جرم ہے کہ ہم نے اپنی جنت والوں کی زبان چھوڑ دی, ہم نے اللہ کے رسول کی زبان چھوڑ دی, ہم نے قرآن کی زبان چھوڑ دی. قرآن کی زبان عربی چھوڑی, پھر فارسی آئی, پھر فارسی چھوڑی, پھر اردو آئی, اور اب تو مسلمان بہت سے اردو بھی نہیں جانتے. ایک نوجوان شاعر ایک جلسے میں کاپی میں دیکھ کر غزل پڑھ رہا تھا, بڑی شاندار غزل تھی, اس کے پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا. تو میں بڑا مروب ہوا, متاثر ہوا کہ ماشاءاللہ یہ لڑکا اردو جانتا ہے, اردو پڑھ لیتا ہے. آج کل کوئی مسلمان لڑکا اردو پڑھا ہوا ملتا ہے تو یقین نہیں آتا. تو جب وہ اپنی غزل سنا کر آیا تو میں نے کہا بیٹا ذرا مجھے اپنی ڈائری دینا. تو اس نے یوں کر لیا. میں نے کہا کیا مطلب, یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے؟ میں ڈائری دے دو بھائی, تم سے میں کوئی خزانہ مانگ رہا ہوں, تمہارے بینک کا کوئی پاس بک مانگ رہا ہوں, ڈائری دے دو. اس نے کانپتے ہاتھوں پہ ڈائری دی. اب ڈائری میں وہ غزل ہندی میں لکھی ہوئی تھی جس کو سن کر میں بہت خوش ہو رہا تھا. میں نے کہا چچا غالب کو اگر خبر مل گئی تو قبر سے نکل کے مرغا بنائیں گے. کہ نالائق بدتمیز میرا کلام سنا رہا ہے اور ہندی میں. یہ ہے مسلمان نوجوان. دنیا میں ایسی بیوقوف قوم میں نے تو نہیں دیکھی. برا نہ مان, بالکل چائنیز لوگ وہ دنیا میں کہیں رہتے ہوں, چاہے 10 گھر ہوں چاہے 15 گھر ہوں, کبھی چائنیز اپنے بچوں کو چائنیز پڑھانا نہیں بھولتے. 15 گھر ہوتے ہوئے بھی ایک ایک بچہ چائنیز زبان کا ماہر بنتا ہے. ہم زبانیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اپنی تہذیب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. پہلے السلام علیکم تھا, پھر تسلیمات آیا. شاید بوڑھے بوڑھے لوگ کچھ سمجھ جائیں کہ کس دور میں تسلیمات آیا. وہ تسلیمات کے بعد وہ تسلیمات گیا تو اب آداب آیا, پھر آداب کے بعد اب وہ بھی گیا تو اب نمستے اور نمسکار. اور یہ بھی نہیں جانتے مسلمان کہ نمستے یا نمسکار کہنے میں شرک ہے. مگر میرے گھر میں جہیز آنا چاہیے, کان کھول کے سن لو, اسلام کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق. یہ مشرکوں کی رسمیں ہیں, یہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کی جاہلی رسمیں ہیں جو ہمارے گھروں میں آ گئی. اسلام نے شادیوں کو اتنا آسان بنایا تھا کہ حد ہے, اتنا آسان, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشر نہیں, کوئی دباؤ نہیں, کچھ نہیں. اتنے لمبی لمبی براتیں جاتی ہیں. یہ برات کیا بلا ہے بھائی؟ کس صحابی کی برات گئی تھی, کس امام کی برات گئی تھی؟ ایک واقعہ مجھے سنا دو. ہم مسلمانوں کا اسلام میڈ ان انڈیا ہے, یہ بھارتی سنسکرن ہے, یہ بھارتی ایڈیشن ہے. جس اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں اس کا مکے مدینے اور قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق. یہ کہاں سے آ گئی برات؟ اور پھر لڑکی والوں کے گھر کھانا, اور ہمارے 1000 مہمان آئیں گے اور ہمارے 1500 مہمان آئیں گے, اور یہ تم کو کھلانا پڑے گا اور وہ کھلانا پڑے گا. لا کون سا اسلام ہے بھائی؟ آپ نے اسلام صرف جمعے کی نماز کو تک محدود کر دیا, آپ نے اسلام کرتے پاجامے اور ٹوپی تک محدود کر دیا, آپ کی عورتوں نے اسلام کو ادھورے برقعے کی طرح میں قید کر دیا. اسلام ایک کلچر ہے, اسلام ایک غریب پرور تہذیب ہے. تمہاری اور میری بیٹیاں شہنشاہ کائنات کی بیٹیوں سے زیادہ قیمتی اور عزیز ہیں.
ہمت کرو تو کہو حضرت فاطمہ معمولی تھی، میری بیٹی بڑی ہے، کہو حضرت رقیہ معمولی تھی، کہو حضرت زینب معمولی تھی، کہو حضرت کلثوم معمولی تھی، میری بیٹی بہت بڑے باپ کی بیٹی، کہو اور جہنمیوں کی فہرست میں اسی لمحے نام لکھوا لو۔ یہ کفر کی تہذیب ہے جس پر عمل کر رہے ہو، شرک کی تہذیب ہے، اسلام دشمنوں جاہلوں کی تہذیب۔ نازو پالی بیٹی کو ماں باپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ نے لڑکی ہی کا یہ جگر گردہ رکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا آنگن اور ان کی گود چھوڑ کر، بابل کا دروازہ چھوڑ کر وہ کسی اور گھر کو اپنا لیتی ہے۔ یہ مرد کے بس کی بات نہیں۔ پھر ہم میں سے کچھ لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ پھر اپنی ہو جانے والی لڑکی کو اپنے ماں باپ سے زیادہ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، میکے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر سسرال والے لڑکی کے گھر والے گھر آ جائیں تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، روز ہمارے اماں ابا ماموں خالو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے اپنی بیویوں کی ماں اور بہنوں کو، خالاؤں اور پھوپھیوں کو، اپنی بیوی کی بچپن کی سہیلی کو اللہ کے رسول معزز مہمان بناتے تھے اور بہت گفٹ دے کر واپس کرتے، تحفے تحائف دے کر واپس کرتے۔ جب بھی اللہ کے رسول کے گھر میں کوئی بکرا یا دمبا ذبح ہوتا تھا، کان کھول کے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت میں سے ایک حصہ اٹھا کر حضرت خدیجہ کی بچپن کی سہیلی کے یہاں بھجواتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن یہ اسلام علماء نے بیان کرنا چھوڑ دیا۔ دانشور تو بیچارے کیسے ہیں، میں کیا ان کے بارے میں تبصرہ کروں۔ خود علماء کے گھر کی شادیاں انتہائی جاہلانہ ہونے لگی، وہ کیا دوسروں کو نصیحت کریں گے۔ میری بیٹی کا ایک نکاح ہوا 2004 میں، 100% ہندو کالونی میں رہتا ہوں لکھنؤ میں، 100% ہندو، براہمن، راجپوت، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ IAS اور IPS آفیسر، کریمی کلاس وہاں رہتا ہے۔ ان کی لڑکیاں ہمارے گھر آتی جاتی ہیں۔ ایک ہمارے گھر سے برابر گھر کا لگا ہوا RSS کے پرچارک کا گھر تھا، ان کی بیٹیاں انتظار میں تھیں کہ اب مولانا صاحب کی بیٹی کا شادی ہے تو ٹرک بھر کے جہیز جائے گا۔ وہ بار بار جھانکتی تھیں، نہ ٹرک کی دم، کچھ نہیں۔ مجبور ہو کر بیٹی کی رخصت ہونے کے بعد، بیٹیاں وہیں تھی گھر میں میرے، رخصت کرنے والیوں میں وہ بھی شریک تھی، ہندو بچیاں، پڑوس کی بچیاں۔ وہ بعد میں میری اہلیہ سے پوچھنے لگی، آنٹی کیا جہیز پہلے ہی بھجوا دیا تھا؟ تو ہماری اہلیہ نے سمجھایا، نہیں بیٹے، ہمارے یہاں جہیز کے لین دین نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے سختی سے منع کیا تھا، بہت سختی سے، کہ ہرگز نہیں۔ پھر بھی ہم لوگوں نے ایک آدھ کچھ تھوڑی بہت چیز جو لوگوں نے گفٹ دی وہ دے دی، بھجوا دی پہلے، لیکن کوئی جہیز نہیں، کچھ نہیں۔ وہ لڑکیاں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں اور کہنے لگیں، کاش کہ ہم آپ کے سماج میں پیدا ہو گئے۔ ہم مسلمانوں نے لوگوں کو اسلام سے دور کیا۔ RSS کی ضرورت نہیں ہے، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری حرکتوں نے لوگوں کو اسلام سے دور کیا۔ یاد رکھنا، اگر صرف شادیاں اسلامی طریقے پر ہم کرنے لگیں، شروع سے لے کر آخر تک، پیغام بھیجنے اور منگنی سے لے کر نکاح تک، ولیمے تک، بیٹی کی رخصتی تک، اگر ہم صرف اسی پر اسلام پر عمل کرنے لگیں تو ہمارے ملک کے اندر کے انقلاب آ سکتا ہے۔ آپ کو خبر نہیں ہے، پڑوسی قوم کی بیٹیاں
اتنی ذلیل ہوتی ہیں. جب ان بیٹیوں نے تفصیلات پوچھی کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ ان کے ہاں کب گیا تھا، تو ہماری اہلیہ نے بتایا کہ نہیں بیٹا، ہمارے یہاں لڑکے والے رشتہ بھیجتے ہیں، لڑکی والے رشتہ نہیں بھیجتے. تو وہ حیرت میں رہ گئے. ہمارے سماج میں لڑکے والے رشتہ بھیجیں، اس کو لڑکوں کی انسلٹ سمجھا جاتا ہے. ہمارے سماج میں تو ممی پاپا کے پیر گر جاتے ہیں، وہ رشتہ لے کر جاتے ہیں. پھر لڑکے والے آتے ہیں گھر دیکھنے کے لیے، ہم کو دیکھنے کے لیے، اور خوب کھلایا پلایا پڑتا ہے ہم کو، اور اس کے بعد جا کر انکار کر دیتے ہیں. پھر دوسری لڑکی، پھر تیسری، پھر چوتھی. ہمارے سماج میں لڑکیوں کی بے پناہ بے عزتی ہو رہی ہے. یہ ان ہندو لڑکیوں کا اسٹیٹمنٹ ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم نے اپنے کو نہیں بدلا، اسلام کو بدل دیا. بس میں آج آپ کے اتنی دیر تک اس جذبے کے ساتھ بیٹھنے کو سلام کرتا ہوں، اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ مجھے بہار سے کتنی محبت اور عقیدت ہے. میرا نام سجاد بہار کے ایک عالم کے نام پر میرے والد نے رکھا. بانی عمارت شرعیہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے حضرت والد صاحب کا گہرا تعلق تھا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا جامع شخصیت اس دور میں ملک میں کوئی نہیں تھی. نقشبندی تصوف اور سلوک کے امام، اسلامی قانون کے پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم، اسلامک جوڈیشل سسٹم کے دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. وہ پولیٹیکل سائنس اور پولیٹکس میں ان کا جو مقام تھا، ان کے خطبات جمعیت علماء ہند کے اجلاسوں میں جو خطبائے صدارت وہ پڑھتے تھے تو بڑے بڑے لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے. یہ چھوٹے سے قد کا، سانولی رنگت کا یہ انسان جس کی زبان میں لکنت ہے، یہ یوگوسلاویہ کے دستور کا حوالہ دے رہا ہے، یہ پولینڈ کے دستور کا حوالہ دے رہا ہے، یہ مشرقی یورپ کے حالات بیان کر رہا ہے، یہ مغربی یورپ کے حالات بیان کر رہا ہے، اور انڈیا کو آزادی کے بعد کیسا کانسٹیٹیوشن بنانا چاہیے اس کے سلسلے میں گائیڈ لائنز دے رہا ہے. یہ عالم ہے، یہ ہے کون؟ یہ تھے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد. جب ان کا انتقال ہوا اسی کے کچھ عرصے کے بعد شاید میری پیدائش ہوئی، تو حضرت والد صاحب نے ان کی محبت میں میرا نام محمد سجاد رکھا. یہ خلیل الرحمن جو میرے نام کے ساتھ جوڑا، یہ بعد میں جوڑا، یہ نام میرے والد کا رکھا ہوا نہیں ہے. وہ میرے ایک اور بہت بڑے استاد کا رکھا ہوا ہے، اس کی الگ ایک ہسٹری ہے. لیکن آپ کے لیے تو گھر کی مرغی دال برابر. آپ نے نہ مولانا سجاد کے خطبائے صدارت پڑھے ہوں گے، نہ آپ نے عمارت شرعیہ کا اخبار جو اس وقت نکلتا تھا جریدہ، اس کے مضامین پڑھے ہوں گے، نہ آپ نے مقالات سجاد پڑھے ہوں گے، نہ آپ نے مکتوبات سجاد پڑھے ہوں گے. گاندھی جی اس ملک میں اگر کسی شخص سے ڈرتے تھے تو رب کعبہ کی قسم وہ صرف آپ کے بہار کے امام و قائد حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. گاندھی جی نے ایک تحریک چلائی کہ بھئی ہندو مسلم دل آزاری ختم ہو. اس کے لیے ایک فارمولہ انہوں نے پیش کیا کہ مسلمان گائے کا ذبیحہ بند کر دیں تو ہندوؤں کی دل آزاری ختم ہو جائے گی، پھر ہندو مسلم اتحاد قائم کرنے میں آسانی ہے. اب بہت سے علماء میرے جیسے بھولے بھالے ہوتے ہیں، بہت سے علماء نے زندہ باد کرنا چاہتے، جیسے آج کل کے نیتاؤں کے زندہ باد ماشاءاللہ. بہت سے علماء نے تائید کرنی شروع کر دی کہ گائے کا ذبح کرنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، تو اگر اس کو چھوڑ کر ملک میں اتحاد قائم ہوتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں. اب سمجھیے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کا ریئیکشن. انہوں نے بہار کے علماء کو جمع کیا پٹنہ میں یا پھلواری شریف میں،
اور وہاں ان کے سامنے استفتاء رکھا، اور استفتاء یہ رکھا کہ اگر شرک اور کفر کے دباؤ میں شعار اسلام کسی عمل کو چھوڑنا پڑے تو اس کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے۔ آپ کے بہار کے 500 علماء نے اتفاق رائے سے فتویٰ جاری کیا کہ اس اللہ کے کسی حکم کو زبردستی چھوڑوانا اس کو اسلامی شعار بنا دیتا ہے۔ اب وہ جائز نہیں، شعار ہے، اور شعار کا چھوڑنا حرام۔ اب یہ فتویٰ پھیلا اور بہار کے گاؤں گاؤں میں حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب کے حکم سے وہ کام شروع ہو گیا۔ اب گاندھی جی گھبرائے اور دلی سے چل کر بہار آئے۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑے عالم تھے، میں نام نہیں لوں گا۔ مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب کو خبر ملی تو گاندھی جی جہاں ٹھہرے تھے وہ خود پہنچ گئے ہوئے، کیونکہ مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب کا کوئی مکان نہیں تھا، ایک جھونپڑی تھی، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، چھوٹی سی جھونپڑی۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ مہمان کا اکرام نہیں ہو پائے گا، بڑے لیڈر ہیں گاندھی جی، تو جہاں وہ ٹھہرے مولانا خود وہیں پہنچ گئے۔ گاندھی جی نے بڑے پیارے میٹھے انداز سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا باپو؟ تو باپو نے کہا کہ اصل میں ہندو مسلم، وہ مسلم نہیں بول پاتے تھے، ہندو مسلم سدبھاونا اتحاد یہ قائم کرنے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر مسلمان ذبیحہ گاؤں چھوڑ دیں تو ہندوؤں کی دل آزاری بند ہو جائے گی۔ میں نے ہندو لیڈروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بس یہ کروا دیجئے، ہماری دوستی ہو جائے گی۔ تو جانتے ہوں آپ کے امام مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب نے کیا جواب دیا؟ مولانا نے پوچھا کہ باپو گجرات میں تالی ایک ہی ہاتھ سے بجتی ہے؟ اب باپو حیران کہ نہیں مولانا صاحب، تالی تو ہر جگہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں یہ سمجھا تھا کہ تالی ہمارے ہاں 2 ہاتھ سے بجتی ہے، آپ کے ہاں شاید ایک ہی ہاتھ سے بجتی ہوگی، تبھی آپ نے مسلمانوں سے فلاں چیز چھوڑنے کو کہا جس سے ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ مسلمانوں کی دل آزاری کس چیز سے ہوتی ہے تاکہ وہ ہندو بھائیوں سے آپ چھوڑوا دیں، تبھی تو اتحاد پیدا ہوگا۔ ہاں مولانا صاحب، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ ارے مہاتما، اسی جانکاری کے لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نے فرمایا کہ مسلمان کی دل آزاری ایک چیز سے ہوتی ہے، ایک اللہ کے سوا جب کسی اور کی پوجا اور عبادت کرتے ہوئے کوئی مسلمان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ ہندوؤں سے اس ایک رب کے سوا ہر ایک کی بندگی چھڑوا دیجئے، میں مسلمانوں سے گائے کا ذبیحہ چھڑوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ تھے علماء، یہ تھے ہمارے قائدین، یہ نہیں جو سیمل ریس کورس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سیمل ریس کورس نہ سمجھ جائے، اچھی بات۔ گاندھی جی نے لاٹھی اٹھائی، دھوتی سنبھالی اور واپس دلی چلے گئے۔ علماء کو ایسا ہونا چاہیے، دانشوروں کو بہادر، سمجھدار، ذہین، انٹیلیجنٹ، اسمارٹ، شارپ ہونا چاہیے۔ علماء بن جاتے ہیں اللہ والے نیتاؤں کے ساتھ، اور دانشور کیا بن جاتے ہیں پتہ نہیں، اللہ جانے کیا بنتے ہیں۔ وہ ایک ڈائناسور بھی ہوتا ہے، کچھ ملتی جلتی اسپیلنگ ہے،
میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، آپ زیادہ قابل لوگ حیدرآباد کے زبان میں۔ ایک حیدرآبادی صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں دعوت دیتے ہوئے کہا مولانا کل ضرور تشریف لائیے گا، میری بیٹی کی تقریب ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ، اللہ نہ کرے آپ کے دشمنوں کی بیٹیوں کی تقریب۔ خط خامت الصلاۃ، خط خامت الصلاۃ۔ اصلی مسلمان بنو، پورے مسلمان بنو، اور اسلام کو سمجھو، اسلام کی بیوٹی، اسلام کا حسن، قرآن کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ میں بڑاوٹ کے ساتھ نہیں کہتا، میں سوچتا ہوں جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، وہ زندگی کا غم کیسے جھیلتے ہیں۔ تمام غموں کا مداوع ہے قرآن۔ اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، میرے غموں کا مداوع بنا دیجئے، اور میری فکروں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ قرآن وہ ذرا آدمی ٹینشن میں ہو قرآن لے کے بیٹھ جائے، ذرا پریشان ہو قرآن لے کے بیٹھ جائے، ذرا غمگین ہو قرآن لے کے بیٹھ جائے۔ لیکن جو قرآن نہیں سمجھتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ جب اس کے دادا کا انتقال ہونے لگے گا اور صبح سے سانس اکھڑ رہی ہے مگر دم نہیں نکل رہا، تو وہ کسی مسجد کے امام سے کہے گا دادا کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ دیجئے تاکہ دادا جلدی سے مر جائے۔ جو قرآن مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہم اور تم اس قرآن کو زندوں کو مارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا مذاق تو کافروں نے قرآن کا نہیں اڑایا جتنا ہم اور تم اڑا رہے ہیں۔ کیا میں یہ ایک بار کچھ وعدہ کر لوں، مگر سچا وعدہ کرنا، جھوٹا وعدہ مت کرنا۔ میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں وعدہ کریں، مرد یا عورتیں، زبانی جواب دیں یا ہاتھ اٹھا کر ان کے نام اللہ ابھی لکھوا دیجئے، اور اگر یہ وعدہ خلافی کریں اور یہ اس وعدے پر عمل نہ کریں تو میں ان سب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر آپ جو معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے کریے۔ ایک وعدہ چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ کسی کافر سے بھی جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کا پورا کرنا فرض ہوتا ہے، چاہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا جائے۔ ایک وعدہ چاہتا ہوں، آج سے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہت سلامت رکھے، ہمت دیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ پوچھئے کون سا ترجمہ آسان ہے، علماء سے پوچھئے۔ لمبی چوڑی تفسیر پڑھنے کا مشورہ نہیں دیتا، سادہ سا ترجمہ۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ، وہ ایک تفسیر شاندار، اس سے بڑی آسانی سے اللہ کے کلام کا ضروری مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میرے بڑے بھائی مولانا محمد حسان نعمانی ندوی نے ایک قرآن مجید کا شاندار ترجمہ کیا، بڑے بڑے علماء نے اس دور کے لیے، اور جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہم اپناتے چلے جائیں گے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہوتا چلا جائے گا۔ ون منٹ بھائی، حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کون کھڑا رہنے کے لیے آیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرات حاضرین و سامعین، نالۂ بلبل کو سنا آپ نے ہنس ہنس کے، نالۂ بلبل کو سنا آپ نے ہنس ہنس کے، اب جگر تھام کے بیٹھیے کہ حضرت کی باری آئی ہے۔ کیا چہرہ، تیرے صدقے جاواں۔
है